بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اور رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اپنے چینل عین الیقین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت پر کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا چھوٹے شرک سے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے ریاکارو، تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے دکھاوے کے واسطے تم نے عبادت کی تھی، اور انہی سے اپنے عمل کی جزا مانگو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حب الحزن یعنی غم کے غار سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غم کے غار کیا ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریاکار عالموں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ایک غار پیدا فرمائی ہے جس کو غم کی غار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عبادت کی اور کسی اور کو میرے ساتھ شریک کیا، میں شریک سے بے نیاز ہوں، میں نے یہ سب عبادت اس شریک کو دے دی۔ اور جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں فرماتے جس میں ایک ذرہ بھر ریاکاری ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہتے تھے، تو امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ریاکار کو قیامت کے دن یوں پکارا جائے گا، او ریاکار، او غدار، او نابکار، تیرا عمل ضائع ہو گیا، اجر باطل ہو گیا، اور اس شخص سے اجر مانگ جس کے دکھاوے کے واسطے تو نے عمل کیا تھا۔ تو ناظرین، یہ کچھ احادیث تھیں ریاکاری کے بارے میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاکاری کو چھوٹا شرک قرار دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام اعمال نیک نیتی اور خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرنے کی طاقت عطا فرمائے، ہم سب کی نیک حاجات نیک تمنائیں پوری فرما دے، ہم سب سے جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دے، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔